السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفسہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ اللہ ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے، عبادتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، اور جو بھی دکھ پریشانی ہے، اندرونی ہے یا ظاہری ہے، اللہ تعالیٰ اسے دور فرما دے، اسے اپنی رحمتوں میں تبدیل فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ آج 14واں پارہ، 14ویں پارے کی تفسیر مختصر آیتوں کی مخصوص لیکن بہت ضروری آیتیں ہیں۔ آج کے پارے میں عقائد سے تعلق رکھنے والی، اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ، قرآن کریم کے تحفظ کے تعلق سے ایسی آیتیں اس پارے میں ہیں۔ سورہ ہجر کی آیت نمبر 2 سے یہ پارہ شروع ہوتا ہے۔ ایک آیت کٹ گئی ہے سورہ ہجر کی، دوسری ایک آیت سورہ ہجر کی 13ویں پارے میں چلی گئی، اور دوسری آیت سے یہ پارہ شروع ہوا۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا یعلمون، وہ وقت بھی ہوگا کہ کافر لوگ، مشرک لوگ اپنے مسلمان ہونے کی تمنا کریں گے۔ اس کا ترجمہ یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہ مفسرین کا اس میں قول ہے کہ جب مشرک مرتا ہے، کافر مرتا ہے، مرنے سے پہلے جب وہ موت کے فرشتے کو دیکھتا ہے تو ساری حقیقت اس کے سامنے کھل جاتی ہے، تو سب گڑبڑ ہو گیا، بہت بڑا مسٹیک ہو گیا، وہ بولتا ہے، لیکن کوئی سنتا نہیں۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ جب رات ہے ایسی متوالی تو صبح کا عالم کیا ہوگا، جب روح کھنچے گی رگ رگ سے، جب گھنگرو گلے کا بولے گا اور سانس کا ڈورا ٹوٹے گا، جب روح کھنچے گی رگ رگ سے اس وقت کا عالم کیا ہوگا۔ جب کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق، جب روح یہاں آ کے اٹک جاتی ہے، پورے جسم سے کھینچ لی جاتی ہے، اور سب کو اس وقت کا سامنا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کی موت میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ مومن کی جو موت ہوتی ہے، اللہ ہم سب کو ایمان کی حالت میں موت دے۔ مرنا تو سب کو ہے، چاہنے والوں کو بھی مرنا ہے، نہیں چاہنے والوں کو بھی مرنا ہے، اور وقت بھی معلوم نہیں ہے، کل رہیں گے نہیں رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو لمبی، آپ سب کو لمبی زندگی، ہم سب کو صحت والی زندگی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو وہ بات کرنا چاہتا ہے، سکرات اسی کو بولتے ہیں۔ روح کھنچ جاتی ہے، ایک جگہ جمع ہو جاتی ہے، اور بری روح جلدی نکلتی نہیں ہے بدن میں سے، جیسے کوئی چاقو سے کاٹ رہا ہو، اتنی تکلیف ہوتی ہے اسے، بلیڈ سے، چاقو سے کوئی کاٹ رہا ہے اس کے گوشت۔ تشبیہ دی گئی جیسے کسی کانٹے دار جھاڑ پہ کپڑا پھینک کے اس کو کھینچا جائے، اس طرح سے فرشتے اس بدبخت کی روح کو کھینچتے ہیں، چھپتی ہے وہ چاروں۔ مومن کی روح بڑی آسانی سے نکل جاتی ہے، فرشتے بلاتے ہیں، چلو
یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چلو اپنے رب کی رضامندی کی طرف، تم سے رب راضی ہے، تو نکل جاتی ہے۔ تو جو کافر اور مشرک لوگ ہیں، ان کے بارے میں اس پارے کی پہلی آیت بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمون، کہ جب روح نکلنے لگتی ہے تو یہ افسوس کرتے ہیں کہ کاش کہ ہم بھی مسلمان ہوتے، کاش کہ ہم بھی مومن ہوتے، کاش کہ ہم بھی مسلم ہوتے، لیکن اس وقت تک اللہ نے کہا کہ ان کو پتہ چل جائے گا، چھوڑ دیجئے ان کو آپ، محمد رسول اللہ، ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہیہم الامل فسوف یعلمون، چھوڑ دیجئے ان کو آپ۔ یہاں آزادی مل گئی سب کو، جو چاہے ایمان کی حالت میں زندگی گزارے، جو چاہے کفر کی حالت میں، من شاء یؤمن ومن شاء یکفر، جو چاہے ایمان کے ساتھ زندگی گزارے، جو چاہے کفر کے ساتھ زندگی گزارے، شرک کے ساتھ زندگی گزارے، اللہ کی ذات و صفات کو کچھ بھی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اللہ کے کبریائی کو کچھ بھی فرق پڑنے والا نہیں ہے، اس کی طاقت میں اس کی الوہیت کو کچھ بھی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ کوئی چاہے ایمان کے ساتھ زندگی گزارے، کوئی چاہے تقوی کے ساتھ گزارے یا کفر کے ساتھ گزارے، شرک کے ساتھ گزارے، اللہ نے کہا کہ میں نے نبیوں کو اسی لیے بھیجا کہ وہ صرف بتا دیں کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ تم کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے، اس لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ مقصد تخلیق تمہاری اللہ کی عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، مفسرین نے کہا لیعبدون اے لیوحدون، موحد والی عبادت۔ اللہ نے تم کو دنیا میں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، جن انسان کو اللہ کی عبادت توحید کے ساتھ کریں۔ تمام تفسیروں میں یہی ترجمہ ہے، جتنی تفسیریں ہیں سب میں یہی ترجمہ ہے، اور جس تفسیر سے ساری تفسیریں ماخوذ ہیں اس میں بھی یہی ترجمہ ہے، لیعبدون اے لیوحدون، یعنی اللہ کو ایک جان کر کے اس کی عبادت کرنا، اسی کا نام عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین کا اور کہیں جا کر کے یعنی کیا بولتے ہیں اسے، آنکھ مچولی کھیلو، اور کہیں جا کر کے گھومتے رہو، اور پھر تھوڑا یہاں بھی تھوڑا وہاں بھی، یہ نہیں۔ لیعبدون کا مطلب عبادت اللہ کی کرو، اللہ نے تمہیں اسی لیے پیدا کیا ہے، عبادت کرو گے اس کا صلہ دے گا، عبادت نہیں کرو گے عذاب دے گا۔ اور اسی لیے تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں آئے، اور اخیر میں تمام نبیوں پہ گواہ بنا کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا اور اتمام شریعت کر دیا، کتاب مکمل ہو گئی۔ اور اللہ نے کہا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اسی پارے کی سورہ حجر کی آیت نمبر 9، کہ اب تک جتنی آسمانی کتابیں آئیں تم نے اس میں خرد برد کیا، لفظی تحریف کی، معنوی تحریف کی، جیسے چاہا گڑبڑ کر دیا، لوگوں کو سمجھایا، الٹا سیدھا سمجھایا، لیکن اللہ نے کہا کہ قرآن میں ذرا کر کے دکھاؤ۔ اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ایسے بھی کہ پورے قرآن کو کوئی سمندر میں پھینک دے، دشمن جلاتے ہیں نا غصے میں آ کر کے، اللہ نے کہا کہ تم پورے نسخوں کو لے آ کے جلا دو، لیکن قرآن ہی ایک ایسی واحد کتاب ہے جس کو میں نے معصوم بچوں سے لے کر کے بڑوں کے ذہنوں میں محفوظ کر دیا ہے، اور کسی کتاب کا حافظ نہیں ہے دنیا میں سوائے قرآن کے۔ 6,000 کچھ 100 یعنی آیتوں کو معمولی 10 سال کا 8 سال کا بچہ اپنے میموری میں ڈال لیتا ہے۔ میرا بیٹا 18 مہینے میں حافظ ہو گیا تھا، فوزان جو ہے 18 مہینے میں پورے قرآن کو میمورائز کر لیا اسے۔ اور بھی بہت سارے ایسے بچے ہیں جو 1 سال میں 12 مہینے میں
13 15 مہینے میں 2 سال میں قرآن کو میمورائز کر لیتے ہیں، اور کسی کتاب کو یاد کر کے دیکھیں نہیں ہوگا۔ اور یہ اس حقانیت کی واضح دلیل ہے کہ سوائے قرآن کے اور کسی کتاب کو کوئی حفظ نہیں کر پایا آج تک، اتنی موٹی کتاب کہ ایک لائن سے زبر زیر کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، قواعد کے ساتھ پڑھتا چلا جائے۔ اور ایک حافظ کو بھی نہیں معلوم ہوتا کہ میں پڑھ رہا ہوں، اس کے آگے آٹومیٹک آیتیں آتی رہتی ہیں، آٹومیٹک آیتیں آتی رہتی ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کا معجزہ ہے، اور اس کتاب کا، اس قرآن کا جیتا جاگتا معجزہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں صبح جب تک مغرب سے سورج طلوع نہیں ہوگا اس وقت تک اس قرآن میں کوئی لفظی تحریف نہیں کر پائے گا۔ معنوی تو الگ ہے، معنوی چھوڑ دیجئے، لفظی تحریف جیسے توریت میں کیا، انجیل میں کیا، زبور میں کیا، لفظی تحریف کیا یہود و نصارہ نے، جیسے الحمدللہ رب العالمین ہے، اس کو اور کچھ بنا دیا، اور قوم کو پڑھنے نہیں دیا ان کتابوں کو، قوم کو سمجھنے نہیں دیا۔ آج بھی ایک گروہ ہے ہمارے امت محمدیہ میں بھی جو کہتا ہے کہ قرآن مت پڑھو۔ مسجد میں کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب کو 10 منٹ کا مدرسہ، 20 منٹ کا مدرسہ، آدھا گھنٹہ کا مدرسہ، فلانا اعمال تو کون اعمال تو یہ اعمال تو کون جیمال، یہ مصیبت وہ مصیبت، یہ سب ہے، لیکن قرآن مت پڑھو، قرآن مت پڑھو۔ کیوں؟ کسی بچے کو ترجمے سے قرآن پڑھتا دیکھتے ہیں، علم نہیں ہے بیچاروں کو، قرآن تو پڑھ رہا، سمجھتا گڑبڑ۔ ارے اللہ رب العالمین نے قرآن کا ایک اور معجزہ بتایا، حل من مدکر، قرآن کو پڑھنے کے لیے بھی ہم نے آسان بنایا اور سمجھنے کے لیے بھی آسان بنا۔ کوئی بھی چاہے تو قرآن کو سمجھ سکتا ہے، اور کیوں نہیں، قرآن ہی تو ہدایت کا ضامن ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ھدی للناس، اور ایک جگہ سورہ بقرہ میں ہی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ حق اور باطل میں فرق کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہوگا۔ حق اور غلط کو سمجھنا ہے، قرآن پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا، قرآن کو آئینہ بنانا ہوگا، اور اپنے عقیدے کی تصویر اس آئینے میں دیکھنا ہی ہوگی، اس وقت تک ہدایت نہیں مل سکتی۔ اور قرآن کے قریب نہیں، جس طرح یہود و نصارہ توریت، زبور، انجیل کے قریب اپنے لوگوں کو، یہود کے احبار اور رہبان جن کے بارے میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان، آیت تلاش کرو جی، آیت تلاش کرو، آیت تلاش کرو، یہ ان کثیرا، سورہ توبہ، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ تم میں زیادہ تر مولوی، مولانا، فقیر، چوگادھاری، پیر بابا، مرشد بابا، احبار، نقش و نگار کے کپڑے پہننے والے، نقش و نگار کی ٹوپی ڈالنے والے، لمبے چوگے ڈالنے والے، ایسے ہوں گے جو لوگوں کا مال غلط طریقے سے کھائیں گے اور ان کو اللہ کے راستے سے روکیں گے۔ الذین یأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، لوگوں کا مال غلط طریقے سے کھائیں گے بھی اور ان کو اللہ کے راستے سے روکیں گے بھی۔ یہ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ لوگوں کا مال بھی غلط طریقے سے کھائیں گے۔ یہی لوگ کیا کیے، ان کتابوں میں خرد برد کیا، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہمارے اس کتاب میں، اس قرآن میں، چونکہ اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے اور کوئی نہیں کرے گا۔ الذین یأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، اور یہی ذمہ داری
اللہ رب العالمین نے لی کہ صبح قیامت تک اس قرآن کو کوئی نہ مٹا پائے گا نہ بتا پائے گا۔ دوسری آیت اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس قرآن پہ ہمیں یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن سے جڑ کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کو جتنا پڑھیں گے، جتنا سمجھیں گے، اتنا انشاءاللہ دل کو روشنی حاصل ہوگی، دل کو مضبوطی ملے گی۔ اور اسی لیے یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو راہ ہدایت بھی بنایا اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لی۔ قرآن پڑھیے انشاءاللہ، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ سورہ توبہ، الذین یأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ قرآن سے جو قوم جڑ گئی، اللہ نے اس کے ایمان میں روشنی عطا فرمائی، اللہ نے انہیں اپنا دوست بنا لیا اور وہ اللہ کے دوست بن گئے۔ جس طرح صابن سے جسم کا رشتہ ہوتا ہے نا صاف کرنے کا، اسی طرح سے قرآن سے دل کا رشتہ ہونا چاہیے، دل کو صاف کرتا ہے، دل کو چمکاتا ہے۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناسیتی فی یدک۔ قرآن کو دل کا نور بنانے کے لیے یہ دعا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ماضٍ فی حکمک قضاء فی عدلک اسألک بکل اسم فہو لک سمیت بہ نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ اس قرآن کو میرے دل کا نور بنا دے۔ جس کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے، جو صاحب کتاب ہیں، صاحب قرآن ہیں، وہ دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے۔ اللہ، آپ بھی یہ دعا کریں، اس قرآن کو میرا غم دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ میرے اس قرآن کو میرے رنج کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ ذہاب ہمی وجلاء حزنی۔ اے اللہ اگر غم دور ہو سکتا ہے تو قرآن ہی سے، اور مصیبت دور ہو سکتی ہے تو قرآن ہی سے۔ دل روشن ہوگا قرآن سے، دل کو روشنی حاصل ہوگی تو قرآن سے۔ مسند احمد کی روایت ہے، بالکل صحیح حدیث ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس دعا کو پڑھا ہے، اے اللہ میرا چہرہ تیرے ہاتھ میں، تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، میرا چہرہ تیرے ہاتھ میں ہے، میرے اوپر تیرا حکم چلتا ہے، میرے لیے تیرا جو بھی فیصلہ ہے حق پر مبنی ہے۔ میں تیرے نام سے سوال کرتا ہوں، تیرے نام کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں، تیرے تمام اسماء حسنہ کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں۔ جو تو جانتا ہے ہم نہیں جانتے، جو تو نے اپنے بندوں کو سکھایا ہے، جو اپنے کتاب میں نازل کیا ہے اتنا ہی ہم جانتے ہیں۔ باقی تیرے کتنے نام ہیں، لاکھوں کروڑوں نام ہیں، وہ ہم نہیں جانتے۔ جن ناموں کو جانتے ہیں، جن کو نہیں جانتے اے مولا، ان تمام ناموں کے وسیلے سے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اس قرآن کو میرے دل کا نور بنا دے، میرے دل کا بہار بنا دے، میرے غم کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، میری مصیبتوں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ آیت ملی؟
کیا کر رہے ہو تم؟ ایک آیت نہیں تلاش کر سکتے ہیں؟ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے اس قرآن پہ چلنے والے، ایمان کے راستے پہ، توحید پہ چلنے والوں کو اللہ کہہ رہا ہے کہ اے نبی ان کو بشارتیں سنا دیجئے، ان المتقین فی جنات وعیون ادخلوها بسلام آمین ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین۔ میں ان کو ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جہاں سے پھر نکالا نہیں جائے گا، وَنَزَعْنَا جہاں پہ صرف امن ہی امن ہوگا، نہ کوئی شور ہوگا، نہ ہنگامہ ہوگا، نہ آواز ہوگی، نہ وہاں دل گھبرائے گا، نہ وہاں بیزارگی ہوگی۔ جنت کا ماحول اتنا پاکیزہ ہوگا کہ اس کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ سارے بھائیوں کے دلوں سے کینہ کپٹ نکال دیا جائے گا، کوئی ایک دوسرے کا دشمن نہیں ہوگا، اور جو یہاں مل کے رہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو وہاں بھی ملا کے رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو یہاں بھی ملا کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، دل میں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس زمین پہ توحید سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، توحید سے ماں باپ سے بھی بڑی نعمت۔ دنیا کی ساری نعمتوں میں اگر کسی چیز کو سب سے پہلا مقام حاصل ہے تو وہ توحید کو ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 موحدین اگر کسی کی نماز جنازہ میں شریک ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس مرنے والے کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ، یہ ہے توحید کا مقام۔ اور وہی اللہ کہہ رہا ہے لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، نہ وہاں انہیں کوئی تکلیف چھو سکتی ہے، نہ وہ وہاں سے کبھی نکالے جائیں گے۔ اے میرے بندو، کیا ہے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے میرے بندو مجھ سے مغفرت مانگو، مجھ سے توبہ کرو، مجھ سے اپنے گناہوں کو دھلوا لو، میں معاف کرنے والا ہوں، میرے سامنے جھکو، تمہاری ساری پریشانی دور کر دوں گا۔ اللہ رب العالمین قرآنی آیات کے ذریعے اپنے بندوں کو سمجھا رہا ہے اس طرح سے آؤ میرے سامنے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ میرے بندوں کو یہ بھی بتا دیجئے، میرے حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی بتا دیجئے۔ میرا ایک بندہ ابراہیم گزرا ہے، اس نے میرے سامنے کس طرح سے اپنے سر کو جھکایا، گاؤں نگر کو چھوڑا، اپنے لوگوں کو چھوڑا، اپنے باپ کو چھوڑا، سب کو چھوڑ دیا، قانتا للہ، قانت۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ سب کچھ جھیل لیا، برداشت کر لیا، سارے گاؤں والوں نے جب نکال دیا، انی ذاہب الی ربی سیہدین، میرے بندے نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہی مجھے ہدایت دے گا۔ قانتا للہ۔ بستی جو تھی، نام کی بستی تھی جس میں آزر رہا کرتا تھا، ابراہیم کا باپ۔ بتوں کو بنانا، تراشنا اس کا کام تھا، بیچنا، اور اسی گھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا۔ دکان بند ہو گئی اس کی۔ توحید کی ایک اور نشانی ہے کہ آپ کے سب دشمن ہو جائیں گے، آپ کو سب کو جھیلنا ہوگا، اور یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ وہ دور لوٹے گا، مسلم کی روایت ہے، مسلم کی صحیح حدیث ہے کتاب الاعتصام کی، بدا الاسلام غریبا فسیعود کما بدا فتوبى للغرباء۔ اسلام اپنی پہلی حالت پہ لوٹے گا، مسلمان کے دشمن ہو جائیں گے، جتنے مشرک شرک کرنے والے ہوں گے تمام موحدین کے دشمن ہو جائیں گے، اپنی حالت پہ لوٹے گا۔ فتوبى للغرباء، بشارت ہے ان غریب لوگوں کے لیے جو سب کچھ چھوڑ دیں گے لیکن اپنے ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ اللہ ان میں شامل رکھے مرتے وقت تک انشاءاللہ۔
اللہ رب العالمین نے کہا قانتاً، میرا ابراہیم اکیلے ہی ایک امت کے برابر تھا۔ ایک آدمی اگر صحیح ہو، مٹی کے ڈھیر میں اگر سونا مل جائے، آدمی کے سامنے سینکڑوں ٹن مٹی کا ڈھیر ہے، اس میں اگر 50 گرام سونے کی ڈلی مل جائے تو آدمی کسے اٹھائے گا؟ آج تو اور مہنگا ہو گیا ہے۔ کیا ریٹ ہے نہیں؟ 50 گرام اگر مل جائے، خالی 50 گرام، تو کسے آدمی اٹھائے گا؟ چھوڑ بھی اتنی مٹیاں کتنے کہاں سے آتے ہیں، پہلے وہ اٹھاؤ بھی، سننا اٹھاؤ بھی پہلے۔ یہ توحید جو ہے نا، یہ گولڈ ہے، اس کے آگے کسی چیز کی قیمت نہیں لگا سکتی۔ دعائے قنوت پڑھتے ہیں نا آپ وتر میں، اسی قانت سے وہ ہے، قانتاً، قنوت یہی ہے، اللہ کے سامنے یکسو ہو کر کے کھڑے ہو جانا، ڈٹ جانا، اسی کو قانت کہا جاتا ہے۔ کچھ بھی ہو، کسی کی پرواہ نہیں، اس لیے کہ مرنے کے بعد اپنے اعمال کا حساب ہمیں دینا ہے، ہمارا باپ نہیں دے گا۔ مرنے کے بعد حساب، سوال کس سے ہوگا؟ قبر میں اور کوئی ہوگا ساتھ؟ خدا نہ خواستہ اگر 2 بھائی کی موت ایک ساتھ ہو جائے، اللہ نہ کرے باپ بیٹے کی موت ایک ساتھ ہو جائے، تو کیا ایک ہی قبر میں دونوں کو دفنائیں گے کہ الگ الگ؟ الگ الگ دفنائیں گے۔ اور کیا باپ کے بارے میں بیٹے سے پوچھا جائے گا؟ بیٹے سے بارے میں باپ پہ پوچھا جائے گا؟ کیا بیٹے کے قبر میں آگے فرشتہ سوال کرے گا کہ تمہارے ابا کا رب کون ہے؟ نہیں، من ربو کا کہے گا، وہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، مذہب نہیں کہے گا۔ تو حنفی ہے، مالکی ہے، شافعی ہے، حنبلی ہے، بریلی ہے، تریلی ہے، کیا نہیں پوچھے گا؟ تیرا دین کیا ہے؟ دین ایک ہے، مذہب 4 5 10 20 50 100 70 ہو سکتے ہیں، لیکن دین ایک ہی ہے۔ نہ دین سے پہلے کوئی دین تھا، نہ دین کے بعد کوئی دین ہوگا۔ پورے قرآن میں کہیں مذہب کا نام نہیں، محمد الرسول اللہ کہتے ہیں نا کہ میں فلاں مذہب کو مانتا ہوں، میں فلاں مذہب کو مانتا ہوں۔ ارے یہ کہو کہ میں دین کو مانتا ہوں، جس دین پہ تمام انبیاء آئے، جس دین پہ حضرت ابراہیم آئے، جس دین پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اسی دین پہ ہمیں چلنا ہے۔ اور اسی دین پہ کوئی نہیں ساتھ آیا، کوئی ساتھ نہیں تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں نے اپنے نبی ابراہیم کو اکیلے ہی امت بنا دیا، کوئی ہو پیچھے نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ الہ العالمین ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دینداری اگر مل گئی نا، اس سے بڑی دولت نہیں ہے، سب سے بڑا خزانہ ہے۔ شاکرا لعنومہ اشتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، میرا شکر گزار بندہ، میری نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا حضرت ابراہیم، اور جو میری نعمت کا شکر ادا کرے گا میں اسے ہدایت کی راہ پہ ڈال دیتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے۔ اور سب سے بڑا ایک جواب آج دے دیجئے، آج ایک جواب دے دیجئے، سب سے بڑی نعمت اللہ کی، سب سے بڑی نعمت ایک آیا، ایک اور کوئی جواب؟ سب سے بڑی نعمت اللہ کی ہمارے لیے، جس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں بھرپور، جو ہمارے یہاں کے لیے بھی فائدہ مند ہے، قبر کے لیے بھی فائدہ مند ہے، آخرت کے لیے بھی فائدہ مند ہے، سب سے بڑی نعمت۔ ہاں ایک اور آیا، اعمال، اور ایک کہا تو اللہ نے یہاں وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھے راستے کی ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے۔ کیا پڑھلا؟ سیدھے راستے کی ہدایت سب سے بڑی نعمت ہے۔ بس اللہ سے یہ دعا کریں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت۔ انشاءاللہ کل کچھ آیتوں پہ روشنی ڈالوں گا، اللہ سے دعا کریں کہ جو بھی باتیں ہوئی ہیں اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معذرت چاہتا ہوں انشاءاللہ۔